بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کی اہمیت کے حوالے سے، اخلاص نیت کے حوالے سے ایک طویل حدیث پاک کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے پیارے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضی یوم القیامۃ علیہ، کہ بے شک سب سے پہلے قیامت والے دن جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، رجل، وہ آدمی ہوگا، استشہدہ، جسے شہید کر دیا گیا، جنگ کی شہید کر دیا گیا، فأتی بہ، اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو اس کو نعمتیں ملی تھی، صحت ملی، قوت ملی، طاقت ملی، لڑائی کے حوالے سے اسے صلاحیتیں ملیں، دنیا کے اعتبار سے نعمتیں ملیں، اس کو بتائی جائیں گی، پہچان کروائی جائے گی، وہ آدمی پہچان لے گا، فعرفہا، اس وقت اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے گی، فما عملت فیہا، میرے بندے میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، تو نے کیا کیا ہے؟ کیا کہے گا باری تعالیٰ؟ قاتلت فیکا، میں نے تیرے راہ کے اندر جہاد کیا، حتیٰ کہ استشہدت، میں قتل کر دیا گیا، میں شہید کر دیا گیا، تیری راہ کے اندر مجھے شہادت کا مقام مل گیا۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے گی، کذبت، بندے تو نے جھوٹ بولا ہے، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، تو نے دنیا کے اندر جنگ اس لیے کی تھی، لڑائی اس لیے کی تھی تاکہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں، بہت بڑا بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا جری ہے، لأن یقال جریء، تاکہ تجھے کہا جائے بہادر ہے، فقد قیلا، تجھے دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، جو تو نے نیت کی تھی وہ دنیا کے اندر تجھے مل گئی، لوگ تجھے بڑے بہادر کہتے رہے، بہت بڑا بہادر تھا، تجھے کہتے رہے، فقد قیلا، تجھے کہہ دیا گیا، ثم امر بہ، پھر اس انسان کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ سے حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، پھر اس انسان کو چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، حتیٰ کہ دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اب اس حدیث پاک کے اس پہلے حصے سے کیا بات واضح ہوئی کہ جہاد کرنا، شہادت کا مقام مل جانا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر بھی ملاوٹ ہے، نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انسان کا یہ عمل رد کر دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے انسان کے حوالے سے بیان فرمایا، رجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، کہ جس نے دنیا کے اندر علم کو سیکھا، سکھایا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، فأتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا، اس انسان کو اللہ پاک کے نعمتوں کے حوالے سے جو تھی اللہ پاک نے وہ پہچان کروائی جائے گی، فعرفہ، پہچان لے گا۔ نعمتیں کون سی؟ کہ اللہ پاک نے اسے علم عطا فرمایا، علم کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اسے قرآن پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، قرآن کی نعمت عطا فرمائی، اچھا لہجہ عطا فرمایا، اچھی آواز عطا فرمائی، بہت بڑا عالم بن گیا، بہت بڑا قاری بن گیا، پہچان لے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے گی، فما عملت فیہا، میرے بندے تو نے کیا کیا ان نعمتوں کے ساتھ؟ کیا کہے گا؟ یا اللہ تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم کو سیکھا اور میں نے علم کو سکھایا، وقرأت فیک القرآن، میں نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، میں قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ کی بارگاہ سے کیا ندا آئے گی؟ کذبت، بندے تو نے جھوٹ بولا ہے، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، تو نے اس لیے علم سیکھا تھا تاکہ دنیا والے تجھے کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا عالم ہے،
اس لوگوں کی زبان پر یہ جاری ہو جائے کہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا علم والا ہے، اس لیے تو نے علم کو سیکھا تھا۔ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تعلیم اس لیے حاصل کی تھی تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، کیسا قرآن پڑھتا ہے، کیا بات ہے، کتنے پیارے لہجے ہیں، کتنی پیاری آواز ہے، لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو جائے کہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ لہذا فقد قیلا، تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا، ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، پھر اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمانا، دوزخ کے عذابات سے محفوظ فرمانا۔ کیا پتہ چلا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کے اس دوسرے حصے سے کہ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنا علم للہ، اللہ کی ذات کے لیے رکھے۔ یا اللہ تیری ذات کے لیے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں تیری ذات کے لیے علم کو آگے پھیلا رہا ہوں، میں تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، اچھے لہجوں کے اندر، اچھی آواز کے اندر، پھر تو انسان کے اس عمل کا وزن ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے صلہ ملے گا، نہیں تو قیامت والے دن کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی انعام نہیں ملے گا، نہ اللہ کی رضا ملے گی۔ اور تیسرا انسان جس کو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل وسع اللہ تبارک و تعالی علیہ وآتاہ من اصناف المال کلہ، تیسرا انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فأتی بہ، اور یہ کون انسان ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر حوالے سے وسعتیں عطا فرمائی ہوں گی، بہت زیادہ دولت عطا فرمائی ہوگی، وآتاہ من اصناف المال کلہ، دولت ہے، پیسے بے بہا، سونا چاندی کے بہت زیادہ ڈھیر، اور جانور ہیں، اولاد ہے، گھر بار ہے، گاڑیاں ہیں بہت زیادہ، اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ فعرفہا، اس کو اس کی نعمتوں کی پہچان کروائی جائے گی، پہچان لے گا، اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے گی، فما عملت فیہا، میرے بندے میں نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جو یہ پوچھا جائے گا تو کیا کہے گا؟ یا اللہ میں نے ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لکا، یا اللہ تو نے جو نعمتیں عطا فرمائی، دولت کی نعمتیں، باری تعالیٰ میں نے کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر تو نے خرچ کرنے کا حکم دیا میں نے وہاں پر خرچ نہ کیا ہو، میں ہر مقام پر خرچ کرتا رہتا تھا، مسجدوں کا تعمیر کے حوالے سے خرچ کیا، مدارس کی تعمیر کے حوالے سے خرچ کیا، میں نے دنیا کے اعتبار سے جہاں ضرورت تھی، جس کو ضرورت تھی، پڑوسیوں کے حوالے سے، رشتہ داروں کے حوالے سے، ہر ضرورت مند کے حوالے سے میں خرچ کرتا گیا۔ اللہ کی بارگاہ سے کیا ندا آئے گی؟ کذبتا، بندے تو نے جھوٹ بولا ہے، ولیکنک فعلتا، تو نے اس لیے یہ کام کیا، لیقال ہوا جواد، تاکہ تجھے سخی کہا جائے کہ بہت بڑا سخی ہے، کیا بات ہے، بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اور تمہاری جو نیت تھی فقد قیلا، تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، تمہاری نیت کے اعتبار سے دنیا میں تجھے صلہ مل گیا، اور اب میری بارگاہ سے ثم امر بہ، پھر اس انسان کے حوالے سے بھی حکم دیا جائے گا، کیا کہ اس انسان کو گھسیٹ کر ثم امر بہ فصحب علی وجہہ، اس کو گھسیٹ کر چہرے کے بل القی فی النار، اس کو دوزخ کی آگ کے اندر گرا دیا جائے، دوزخ کے عذابات کے اندر گرفتار کر دیا جائے۔ اب یہ حدیث پاک او کما قال، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکمل حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ اب یہ تین آدمیوں کی اس حدیث پاک کے اندر بات ہے، تو ان تینوں آدمیوں کو بیان کر کے جو ہمارے لیے درس عبرت ہے وہ کیا ہے کہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، شہادت کا مل جانا، شہید ہو جانا، جان کو قربان کر دینا، اور عالم بن جانا، قاری بن جانا، بہت بڑا قاری بن جانا، مختلف لہجوں کے ساتھ پڑھنا، پیاری آواز کے ساتھ پڑھنا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ لیکن اگر یہ اعمال بھی
اللہ کے لیے نہ ہوئے تو انسان کو ان اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ نیت خالص ہوگی تو انعام ملے گا، نیت انسان کی خالص ہوئی تو پھر صلہ ملے گا۔ نیت کے اندر ملاوٹ ہوئی کہ لوگ مجھے تعریف کریں، لوگ میری تعریف کر کے لوگ مجھے جو ہے اچھا کہیں، تو پھر دنیا کے اندر انسان نے جو صلہ چاہا تھا بہت معمولی تھا، وہ دنیا میں مل گیا، اللہ کی بارگاہ سے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ہر عمل اللہ اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر۔ آمین ثم آمین۔